تو پھر ہم دیکھتے ہیں جی ویکیپیڈیا یہ جو دنیا کی ڈکشنریز ہے وہ کیا کہتی ہیں, وہ کس طرح سے ویکیپیڈیا تعریف کرتا ہے کہ جی بھائی ہمارا ٹارگٹ تو کچھ اور تھا, اس لیے کہ وہ they are men of the military, they've got a leg up, اس لیے تو وہ کہہ رہے ہم پھر کریں گے. مانے وہ ہمارا انٹرنیشنل بارڈر کراس کرتے رہے اور ہم کہتے رہے ہم تو انٹرنیشنل بارڈر نہیں, لائن آف کنٹرول ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں ہم اپنا ایکشن کو کنفائن کریں گے. نمسکار دوستو, اب یہاں پر ہلالی کو دقت یہ ہے کہ انڈیا سرجیکل سٹرائک کے نام پر پاکستان میں گھس جاتا ہے, انٹرنیشنل بارڈر وائلیٹ کر لیتا ہے, لیکن نام اس کو صرف اور صرف سرجیکل سٹرائک کا دیتا ہے. اگر آپ سرجیکل سٹرائک کی ڈیفینیشن دیکھو تو یہ ڈیفینیشن اس کی یہ ہوتی ہے کہ آپ ایسی جگہ پر حملہ کرتے ہو جہاں پر سویلین کیجولٹی نہیں ہوتی یا پھر بہت ہی کم ہوتی ہے, اور آپ کو جو لگتا ہے کہ روگ ایلیمنٹ ہے یا پھر آتنکوادی ہے, آپ صرف وہاں پر اٹیک کرتے ہو. تو اس کے نام پر انڈیا جو پورے پاکستان میں گھس گیا اور ایک مدرسے پر جہاں پر 300 بچے پڑھ رہے تھے وہاں پر انڈیا نے بومبنگ کر دی. اب یہ چیز ایکسیپٹ بھی ہو رہی ہے یہاں پر, کیونکہ پاکستان کے کئی سارے لوگ, کئی سارے پترکار, میڈیا ہاؤسز یہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی تھا یا پھر نہیں تھا. اور اس کے بعد وہ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی جب انڈیا سے پوچھا جاتا ہے تب انڈیا صرف یہی کہتا ہے کہ بھئی نہیں, ہم نے تو جو تھا کہ ہم نے تو ایک ایل او سی مطلب کہ لائن آف کنٹرول جو کہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے وہیں ہم نے آ کر یہ بومبنگ کی تھی. بھارت جو ہے وہ انٹرنیشنل بارڈر کراس کر کے جاتا ہے. مطلب ہلالی کو پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹریٹجی اس حساب سے چل نہیں رہی ہے کہ مودی انٹرنیشنل بارڈر کراس کر کے چلا آتا ہے اور ہم کچھ نہیں کر پاتے. اسی کے ساتھ ہی ویڈیو شروع کرتا ہے. اور ہاں دوستو, سپر تھینکس کے ذریعے ہمیں مدد کرنا نہ بھولے. وہ کہتے ہیں سفارتکاری میں الفاظ کا چناؤ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. کون سی بات جو ہے کب کہنی ہے, کس لہجے میں کہنی, اور دنیا کو, دوستوں اور دشمنوں کو کیا پیغام دینا ہے, اور سب سے بڑھ کر پیغام دینے کے لیے کن الفاظ اور جملوں کا انتخاب کرنا ہے. یہ سب باتیں جو ہیں بہت سوچ سمجھ کر کی جاتی ہیں. سفارتکاری میں فاحش غلطی یہ ہوتی ہے کہ جی آپ نادانستگی میں دشمن کے چنے ہوئے, چبائے ہوئے الفاظ کو, جملوں کو اور تراکیب کو خود بھی استعمال کرنے لگیں. مثال کے طور پر بھارت نے مودی دور حکومت میں سرجیکل اسٹرائک پاکستان کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کرنے کے لیے متعارف کروایا اور بڑے زور و شور سے استعمال کیا. اس اصطلاح کو بھارت نے جس طرح سے استعمال کیا اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ آج نہ صرف پاکستانی میڈیا بلکہ جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, وہ بھی جب بھارت کے مضمون مزاحم پر بات کرتے ہیں, ان کو بیان کرتے ہیں, تو پھر وہ کہتے ہیں جی بھارت پاکستان پر سرجیکل اسٹرائک کی منصوبہ بندی کر رہا ہے, جیسے کہ انہوں نے بالکل اپنے حالیہ دورہ متحدہ عرب امارات میں کیا. لیکن کیا سرجیکل اسٹرائک کے الفاظ جو ہیں وہ پاکستان کو استعمال کرنے چاہیے؟ کیا یہ اصطلاح جو ہے بھارت نے اس لیے نہیں متعارف کروائی کہ وہ اپنی جارحیت کو پاکستان پر جو حملہ کرتا ہے اس کو جائز قرار دے سکے, دنیا کو یہ باور کروا سکے کہ جی اس نے محدود آپریشن صرف اپنے تحفظ کے لیے کیا اور مخصوص جو ہے اہداف کو نشانہ بنایا, ہدف کو نشانہ بنایا. جیسا کہ وہ کہتا رہتے ہیں, الزام لگاتے کہ جی عسکریت پسندوں کے مبینہ جو کیمپس ہیں اس کو نشانہ بنانے کی وہ بات کرتا ہے, دعوے کرتا ہے. اور جس کا ہم نے دیکھا کہ بہانہ بنا کر بھارتی فضائیہ نے بالا کوٹ میں پچھلے دنوں جو ہیں بم بھی گرا کے چلی گئی. پچھلے برس کی بات ہے, فروری کی. تو پھر ہم دیکھتے ہیں جی ویکیپیڈیا یہ جو دنیا کی ڈکشنریز ہے وہ کیا کہتی ہیں, وہ کس طرح سے ویکیپیڈیا تعریف کرتا ہے کہ جی اس کا کہنا ہے کہ جی سرجیکل اسٹرائک از اے ملٹری اٹیک which is intended to damage only a legitimate military target with no or minimal جو ہے collateral damage to surrounding structures, vehicles, buildings and so forth so on. تو یعنی کہ اس کا بڑا, اگر آپ دیکھیں کہ جی ویکیپیڈیا جو اس کی تعریف کرتا ہے, جو باقی ہمارے ڈکشنریز ہیں وہ جو جس طرح سے تعریف کرتی ہیں اس کا کہتی ہیں جی بڑا محدود پیمانے پہ اس کا اثر ہوتا ہے. اسی تناظر میں سرجیکل اسٹرائک کی جو اصطلاح ہے اس کا پاکستان کی جانب سے استعمال ہونا ہرگز جو ہے درست نہیں. تو آج سب سے پہلے اسی اصطلاح پر بات کریں گے. کیا ہم دشمن کے دیے ہوئے الفاظ استعمال کر کے اپنا مقدمہ جو ہے خود کمزور کر رہے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. ساتھ ساتھ ہم یہ سوال بھی اٹھائیں گے کہ جی بھارت روز فائر بندی کی خلاف ورزی کر کے اور ممکنہ اس کا جو جارحیت کا ارادہ ہے اس سے کیا اہداف حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور سب سے اہم یہ کہ ہم بطور قوم اس جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے کتنا تیار ہیں کہ دشمن کے الفاظ, اس کی اصطلاحات, اس کے جو فریزز ہیں اس کو استعمال کرنا چاہیے. پاکستان اگر خود کہے جی سرجیکل اسٹرائک بھارت ہمارے اوپر کرے گا, تو جیسے میں نے بیان کیا اس کا مطلب تو بڑا ایک لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ کو جو ہے اسٹرائک کرنا ہوتا ہے. تو کیا ہمیں اسی طرح سے اسی انداز میں گفتگو کرنی چاہیے ہماری وزارت خارجہ کو, ہمارے وزیر خارجہ کو اور ہمارے میڈیا کو؟ جی سرجیکل اسٹرائک مانے جیسے آپ نے کہا لمیٹڈ ٹارگٹ. کیوں لمیٹڈ بھائی؟ آپ نے آ کے ایک مدرسہ میں جدھر 300 بچے
बकौल आपके पढ़ रहे थे उधर आके आपने स्ट्राइक करना। तो इसके माने हम इसीलिए हम जाके एक फुटबॉल फील्ड में जाके अपना बम फेंक दिया हमने। ये कोई बात हुई है? What you did, India, was an act of war. इंडिया ने जो किया इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करके एक एक्ट ऑफ वॉर, जिसमें कम से कम 300 लोगों को उन्होंने मारा। भाई हमारा टारगेट तो कुछ और था, हमारा उनका हाई कमांड था, हमारा दैट वाज आवर लेजिटिमेट टारगेट, इसलिए कि वो दे आर मेन ऑफ द मिलिट्री। तो हमने क्यों नहीं उधर अटैक किया? इसलिए नहीं किया ना कि हमने सबकॉन्शियसली एक्सेप्ट किया कि सर्जिकल स्ट्राइक, लिमिटेड एक्शन, ओहो देखो देखो कोई नहीं मारा। भाई ये क्या बात है? हमारा जो रिटर्न था, हमारा जो कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स था, उसको हमने क्यों नहीं किया? सो व्हाई वी वर सबकॉन्शियसली, हम भी सर्जिकल स्ट्राइक को एक्सेप्ट करके हम भी अभी उनको टेलीग्राफ किया है कि तुम जो भी करो हम उतना ही करेंगे और ज्यादा नहीं करेंगे। नहीं नहीं फिक्र मत करो, हम एस्केलेट नहीं करेंगे। व्हाट डू यू मीन? अच्छा मुझे ये बताइए जफर इलाही साहब, मुझे ये बताइए मैं से पहले कि इनके पास हारिस साहब के पास जो, मुझे ये बताइए जफर इलाही साहब, क्या भारत जो है वो जो हमारे रीजन में कॉन्फ्लिक्ट का थ्रेशोल्ड था, जो रेड लाइन था, उसको उसने रीडिफाइन किया है, थ्रेशोल्ड को नीचे कर दिया है कि जी हम यहाँ तक जा सकते हैं, और उसके बाद यकीनन पाकिस्तान ने मौसर जवाब तो दिया। उसके बाद लगता है ये कि जी पाकिस्तान जो है अंडर प्रेशर आ गया है कि क्योंकि भारत ने थ्रेशोल्ड को नीचे कर दिया है, तो हमें खतरा ये होता है कि जी वो कहीं जो है दोबारा बड़ी कार्रवाई ना कर दे, या कोई आके मतलब है जैसे आप फरमा रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर एक्ट ऑफ वॉर सरदर्द ना कर दे। जी हमने उनका वी एक्सेप्टेड देयर आंसरिंग, वो जो गलत था। हमने आज़ाद कश्मीर, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, डिस्प्यूटेड टेरिटरी, हमने इंटरनेशनल फ्रंटियर हिंदुस्तान का क्रॉस करना था और उधर जाके उनका जो भी टारगेट हमारा था उस पे हम बॉम्ब करते, वो था रिटर्न। अब देव गॉट अ लेग अप, इसलिए तो वो कह रहे हम फिर करेंगे। माने वो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करते रहे और हम कहते रहे हम तो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं, लाइन ऑफ कंट्रोल, डिस्प्यूटेड टेरिटरी में हम अपना एक्शन को कन्फाइन करेंगे। कमजोर हमारा जो रिस्पॉन्स है, हमारा जो रद्द-ए-अमल है बहुत कमजोर है। ब्रिगेडियर हारिस साहब, जो सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने शोशा छोड़ा है कि जी सर्जिकल स्ट्राइक एक नया लफ्ज जो है लिंगों में आ गया, और वो मतलब बार बार कहते, क्या हदफ यही है कि जी जो अपनी उनकी जा रही है तो उसकी शिद्दत को कम करके दिखाए और लेजिटिमाइज करे कि जी हमने जो काम किया वो बड़ा जायज़ था? उसकी वजह से हम देखते हैं कि फिर बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल बालाकोट पे कुछ भी नहीं आया, जीरो था। मतलब वो कामयाब हुए अपने पूरे उसको, फिर हम इस्तेमाल करते हैं वही लफ्ज। इंडिया जब इस चीज़ का इतलाक़ पाकिस्तान पे करते हैं तो क्या साबित करना चाह रहे हैं? बट इंडिया व्हाट इज दैट दे हैव क्रॉस्ड आवर एयर, या आप एयर क्रॉस करें या लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करें या इंटरनेशनल बॉर्डर करें, दैट वी हैव टोल्ड देम इट विल बी टेकन एज एक्ट ऑफ वॉर। That's how we gave a response, but we never wanted to go further escalation. We warned them that your chief was in our target range. We could have hit them, but we are leaving because we don't want further escalation.